بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. لوگوں کو فرقوں میں تقسیم کرنا فساد ہے، لوگوں کو پارٹیوں میں تقسیم کرنا، جماعتوں میں تقسیم کرنا فساد ہے. اللہ اور اس کا رسول کہتے ہیں ایک ہو جاؤ تب تمہاری اصلاح ہوگی. یہ کہتے ہیں جماعتیں بناؤ تب اصلاح ہوگی. ان کا نظریہ اپنا ہے، اللہ اس کے رسول کا قانون اپنا ہے. اسے اپنائیں گے تو مومن، اپنے اپنے نظریات کو اپنائیں گے تو منافق. یہی تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، یہی تو اپنے آپ کو زیادہ دانا سمجھنا ہے. ارے اللہ اس کے رسول سے بڑا دانا کوئی ہے؟ جب اللہ اس کا رسول فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہیں بہر صورت، بہر قیمت، بہر حال ایک ہو کے رہنا ہے، تم کس بنیاد پہ کہتے ہو جماعتیں بناؤ، فرقے بناؤ؟ کس نے اجازت دی ہے تمہیں؟ تم اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول سے بڑھ کے سمجھتے ہو. یہی حال ان لوگوں کا تھا عہد نبوی کے منافقین کا، جن کا اللہ جل مجدہ نے ان آیات میں ذکر کیا. دوستان محترم، یہ نفاق، یہ ایک بیماری ہے، نامعلوم بیماری ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کب لگی، پتہ ہی نہیں چلتا، انسان کو لے ڈوبی. اس سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں کم از کم 30 ایسے صحابہ سے ملا جو ہمہ وقت اس بات سے ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم نفاق میں مبتلا ہو جائیں. ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتے رہتے تھے، کیونکہ یہ وہ بیماری ہے جو نظر نہیں آتی، جسے لگ جائے اسے اس کا شعور نہیں ہوتا. دوسرا بندہ پھر کچھ جان لیتا ہے، اسے شعور نہیں ہوتا. منافق کبھی نہیں کہتا میں منافق ہوں. ہاں، اپنی اصلاح میں لگ جائے، قرآن و سنت کی طرف رجوع کرے، اصلاح کی گنجائش ہے. لیکن وہ بھی اس طرح کہ جو کمزوری اسے اپنے اندر نظر آئے، جہاں جہاں وہ یہ دیکھے کہ میں اللہ اس کے رسول سے بڑا بننے کی کوشش کر رہا ہوں، وہاں رجوع کرتا جائے، اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے احکامات کے تابع لاتا جائے. اللہ پاک مہربانی فرمائیں گے. لیکن اپنی سوچ پر بضد رہنا، اپنی انا کے شکنجے میں رہنا کبھی بھی کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا. اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا ہوگا. جو منافقین تھے اسی وجہ سے منافقین تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے پابند نہ تھے. صحابہ کرام کو بے وقوف سمجھتے تھے، صحابہ کرام کو بے وقوف سمجھتے تھے کہ یہ لوگ جس طرح ایمان لائے ہیں تم کہتے ہو اس طرح ایمان لے آئے. یہ تو بے وقوفی ہے. آج بھی لوگ کہتے ہیں کوئی اگر دین کا کام
صحیح معنوں میں اگر دین کا کام کرنا شروع کریں تو لوگ کہتے ہیں یہ تو بے وقوفی ہے۔ اگر آج اس باطل اور طاغوتی نظام کے اندر غلبہ دین حق کی بات کی جائے، خلافت کے قیام کی بات کی جائے، لوگ کہتے ہیں بے وقوفی ہے۔ اچھا خاصا دین چل رہا ہے، دین جمہور، اس دین جمہور کے اندر دین اسلام کی بات کرنا بے وقوفی ہے۔ اور اگر یہ سیکولر طبقہ کہے تو کچھ سمجھ بھی آتی ہے، یہ مذہبی طبقہ، یہ دیندار طبقہ، یہ اپنے آپ کو مصلحین سمجھنے والا طبقہ، وہ یہ کہتا ہے کہ جمہوریت ہی اصل دین ہے۔ آج وہ کہتا ہے آج جمہوریت سے بہتر دین کوئی نہیں۔ تو جب ہم اپنی خود ساختہ دانائی کا شکار ہو کر اسلام کو ثانوی حیثیت دیں گے تو اسلام ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ اللہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ وہی جو ہونا چاہیے، وہی جو ہو رہا ہے، اور اس سے بھی برا۔ دوستان محترم، یہ منافقت اگر نظر آتی، یہ منافقت کا روگ اگر پہچانا جاتا، بخدا آج مسلمانوں میں تفرقہ نہ ہوتا۔ یہ بڑے بڑے علماء، یہ مذہبی پیشوا، یہ سیاسی رہنما اگر اس منافقت کے روگ کو پہچان سکتے، کبھی بھی تفرقہ پیدا نہ کرتے، ایک ہو کے رہتے، جڑ کے رہتے۔ لیکن افسوس کہ انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے، انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ شعور ہو جائے تو تفرقہ مٹ جائے، وحدت پیدا ہو جائے۔ اب ہم جو جد و جہد لے کر اٹھے ہیں، در حقیقت یہ بیداری شعور کی جد و جہد ہے۔ ہم اس شعور کو بیدار کرنا چاہتے ہیں جو نہ صرف عامت المسلمین کو بلکہ ان خواص کو بھی یہ بات باور کرائے کہ یاد رکھو فلاح، اصلاح وحدت میں ہے، تفرقے میں نہیں۔ ایمان وحدت میں ہے، تفرقے میں نہیں۔ وحدت سراسر ایمان ہے، تفرقہ سراسر نفاق ہے۔ یہ شعور بیدار کرنا ہے، اور جب یہ شعور بیدار ہوگا تو کون منافق رہنا چاہے گا؟ سب چاہیں گے کہ ہم مومن ہوں۔ آج بھی اسی زوم میں مبتلا ہیں، لیکن روگ لگ چکا ہے منافقت کا۔ جب یہ روگ مٹ جائے گا، شعور آ جائے گا، وحدت قائم ہو جائے گی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے اور دیکھے کہ یہ تفرقہ، یہ پارٹی بازی اصلاح ہے یا فساد ہے۔ اگر یہ اصلاح ہے تو اس کی سند لاؤ، اور اگر یہ فساد ہے تو اس سے توبہ کرو۔ لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے نکلے ہو، پہلے اپنی اصلاح کرو۔ تمہاری اصلاح ہو گئی، سمجھو لوگوں کی اصلاح ہو گئی۔ چند لوگ جو اس وقت مسلمانوں کے رہنما بھی ہیں، پیشوا بھی ہیں، اگر
وہ اپنی اصلاح کر لیں تو پوری قوم کی اصلاح ہو جائے گی. قوم ان کے پیچھے چلتی ہے، ان کا کہنا مانتی ہے. اگر وہ فساد کی طرف قوم کو لے کے جائیں گے تو قوم فساد میں مبتلا ہوگی، وہ اصلاح کی طرف لے کے جائیں گے تو قوم کی اصلاح ہوگی. لہذا دوستان محترم، امت مسلمہ کی تشکیل نو یہ بیداری شعور کی تحریک ہے. یہ مسلمانوں کو بیدار کرنا چاہ رہی ہے کہ مسلمانوں اٹھو، جو تمہارا دین ہے وہ تم سے چھپایا جا رہا ہے، جو تمہیں بتایا جا رہا ہے وہ تمہارا دین نہیں ہے. آؤ اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹ آؤ، آؤ وحدت کی طرف لوٹ آؤ، تفرقے کو ترک کر دو، پارٹی بازی کو چھوڑ دو. یہ ہرگز اصلاح نہیں کر رہے تم، یہ فساد ہے. فساد کرنے والا بھی فسادی، فسادی کا ساتھ دینے والا بھی فسادی. آؤ اس فساد کو ترک کرو، اصلاح کی طرف آؤ، وحدت اختیار کرو، ایک جماعت بن جاؤ. نہ صرف تمہارا اندرونی فساد ختم ہوگا، نہ صرف تمہاری اندرونی اصلاح ہوگی، بلکہ وہ فساد بھی ختم ہوگا جس کی شکل میں آج باطل اور طاغوت تم پر مسلط ہے. وہ فساد بھی ختم ہوگا، اللہ کی حاکمیت قائم ہوگی، خلافت کا نظام آئے گا، اسلامی نظام آئے گا. لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس حقیقت کو سمجھیں کہ ہم مومن ہیں تو ہمیں مومن ہی بن کر رہنا چاہیے. ہمیں نفاق سے بچنا چاہیے. جتنی علامات نفاق کی بتائی گئی ہیں اگر ہم اپنے پیش نظر رکھیں اور انہیں چھوڑنے کی کوشش کریں تو نفاق کی بیماری ختم ہو جائے گی، ایمان اجاگر ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا، مستحکم ہو جائے گا، اور پھر ہمارے اندر وحدت پیدا ہو جائے گی، ہم ایک ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں کما حقہ ایمان لانے کی اور اس نفاق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا. اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی. امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا. جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا. جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا. آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے. الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ کے رسول کی جماعت امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے. یہ ہمارا ہی نہیں، ہر کلمہ گو کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائے. اس مشن کا حصہ بن کر اپنا فرض منصبی ادا کیجیے، حق مسلمانی ادا کیجیے. مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کریں. ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کریں. اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کریں یا اس نمبر پر رابطہ کریں. نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں. جزاک اللہ خیر.